اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 دسمبر سے 10 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دعاد، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اقرب کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے کے دوران آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جول کے دوران، گفتگو کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کچھ ایسے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ گفتگو میں بحث و مباحثہ اور ان کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی اس اشرے میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس اشرے کے دوران آپ اپنے امیدوں خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی خاص جدوجہد محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جس کے نتیجے میں ان کی تکمیل بھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو روپے پیسے کی لین دین کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو ادھار رقم یا قرض مت دیں، کیونکہ وہ رقم یا اشیاء آپ کو واپس لینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو آپ نے ادھار رقم یا قرض وغیرہ دے رکھا تھا تو اس سے بھی وہ رقم یا قرض آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے کے دوران کاروباری افراد کو بھی اور تمام برج اقرب والے افراد کو اپنے پیسے کے حوالے سے اور پیسے کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ یہ وقت اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے کوئی پیسے چوری ہو جائیں یا گم ہو جائیں۔ یہ اشرہ ان معاملات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اوورال برج اقرب والے افراد چاہے وہ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں یا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے آخری کچھ ایام میں ان کی دفتر کی اور کاروباری معاملات کی طرف سے کچھ انٹرسٹ لوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاملات میں بھی خرابی واقع ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو سواری وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا وہ افراد جو مشینری وغیرہ پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ان کے چوٹ لگنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اندرون سفر کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات کو بہتر ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ اپنے ازدواجی معاملات، اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کے اپنے سواری وغیرہ پر اخراجات بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ ان معاملات کے حوالے سے ان پہ کچھ سختی بھی برتتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں اور کسی بھی قسم کی لالچ یا جلد بازی میں پڑے بغیر معاملات کو لے کر چلیں۔ اوورال اگر بات کی جائے تو انعامی اسکیمیں کھیلنے والے افراد یا سٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دوسری کرنسیز میں جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ اشرہ ان کا بہت زیادہ احتیاط برتنے کا متقاضی ہے۔ کسی بھی قسم کی بے احتیاطی آپ کے لیے بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے پہلے 5 ایام میں ضرور کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر تعلقات کی قیام کی امید کی جا سکتی ہے۔ ساس ہیں تو اس اشرے کے دوران بہو کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سفید چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔